یہاں اس سے پہلے ہم نے انسان کی دو حالتیں ذکر کی، اب انسان کی تیسری حالت کا ذکر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ یہ انسان کی تیسری حالت ہے۔ انسان پہلے کچھ نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، پھر اللہ پاک نے اسے زندہ کر دیا۔ اس زندگی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی اس دنیا میں نہیں رہتا، یعنی اس پر موت طاری کر دی جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کے وجود کی دلیل ہے۔ موت تکبر والوں کا تکبر توڑ دیتی ہے، طاقتوروں کی طاقت کو خاک میں ملا دیتی ہے، بادشاہوں کے تخت الٹ دیتی ہے۔ ہزاروں مہارتیں، سیاسی ترقیاں، کچھ بھی موت کو ٹال نہیں سکتی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آدمی زندہ رہنا چاہتا ہے مگر آج تک کوئی بھی موت کے شکنجے سے بچ نہیں پایا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ ملک روم تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ جنگل میں ایک جگہ اعلیٰ قسم کے ریشمی کپڑے کا خوبصورت خیمہ بنا ہوا ہے اور خیمے کے ارد گرد اسلحہ اٹھائے فوجی کھڑے ہیں۔ ان فوجیوں نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور چلے گئے۔ پھر ملک کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ آئے، انہوں نے بھی خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ کہا اور چلے گئے۔ پھر ملک کے بڑے بڑے حکیم طبیب وہاں پہنچے، انہوں نے بھی خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ کہا پھر چلے گئے۔ پھر بادشاہ اور وزیر آئے، یہ بھی کچھ دیر خیمے کے پاس رکے، کچھ کہا اور چلے گئے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ میں نے کسی سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، تو بتانے والوں نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ اس خیمے میں دفن ہے۔ ہر سال جب اس کی وفات کا دن آتا ہے تو سب اسی طرح یہاں جمع ہوتے ہیں۔ پہلے فوجی خیمے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بادشاہ کے بیٹے، اگر جنگ کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم اپنی جان پر کھیل کر بھی آپ کو بچا لیتے۔ پھر علماء آ کر کہتے ہیں اے بادشاہ کے بیٹے، اگر علم کے ذریعے موت کو روکا جا سکتا ہوتا تو ہم ضرور آپ کو بچا لیتے۔ پھر طبیب آتے اور کہتے ہیں اے بادشاہ کے بیٹے، اور موت کا کوئی علاج ممکن ہوتا تو ہم ضرور آپ کا علاج کرتے۔ اور آخر بادشاہ اور وزیر آ کر کہتے ہیں بیٹا، ہم نے تجھے بچانے کی بہت کوشش کی مگر موت کو کون ٹال سکتا، اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے جب یہ سنا تو آپ نے پختہ نیت کر لی کہ اب زندگی بھر نہیں ہنسوں گا، جب تک دنیا میں ہوں فکر آخرت ہی میں مصروف رہوں گا۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں ہو ہر گھڑی اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے موت۔ اس دنیا میں کسی کا ہمیشہ نہ رہنا، نہ رہ پانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک ہے، وہ لا شریک ہے، لہذا ہم سب پر لازم ہے کہ اس کی پہچان حاصل کریں اور اپنا سر اس کے حضور جھکائیں اور کہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلندیوں والا۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہم اس دنیا میں اللہ پاک کی پہچان حاصل کر کے اس کی عبادت میں مصروف ہو جائیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر یہ نہ کریں تو یاد رکھیں موت کے ساتھ ہی بات ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، پھر ہمیں پھر سے زندہ بھی کیا جائے گا، پھر اللہ پاک کے حضور حاضری بھی ہوگی، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ ہم آج ہی سمجھ جائیں، سنبھل جائیں، اللہ پاک کی پہچان حاصل کریں اور اللہ پاک کی عبادت میں، اس کی رضا والے کاموں میں اپنی زندگی گزارنے لگ جائیں۔